نصف شعبان آیا چاہتی ہے۔ شعبان معظم کی 15ویں شب بہت ہی برکت والی رات ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان تل جائے کہ میں نے انکار کرنا ہی ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر انسان تل جائے کرنا ہی انکار تو الگ بات ہے، ورنہ یہ شب براءت، یہ دو راتیں جو کہ آپس میں میری جھولی سی معلوم ہوتی ہیں، ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلۃ البراءت۔ لیلۃ القدر سب کے علم میں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور یہ لیلۃ البراءت ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے غلط ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے شب برات، اور ایک ہے شب قدر، اور ایک ہے ان کے بارے میں احادیث کا پائیدانہ اور آیات قرآنیہ کا پائیدانہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آیات پائی جاتی ہیں شب قدر سے متعلق، لیلۃ القدر جو رمضان مبارک میں اکثر آتی ہے، وہ جو رات جو پائی جاتی ہے اس کے بارے میں پوری سورت نازل ہو گئی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، فرشتوں کا نزول ہے، ملائکہ کا نزول ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ذکر کیا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بچہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں۔ لیلۃ مبارکہ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں نا، بات اصل میں یہ کہ 2 طرح سے کلام ہو رہا ہے، ایک یہ ہے کہ برات ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ شب قدر تو ہے، وہ تو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، احادیث پر گواہ ہے۔ اب یہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ شعبان معظم کی 15ویں کی شب ہوتی ہے، کیا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، ایک یہ چیز، اور ایک یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات اس سے متعلق ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جو آیات قرآن مجید کی لیلۃ القدر سے متعلق ہیں وہ تو آپ ہم جانتے ہیں، شب قدر آ گئی، پورا ذکر آ گیا سورۃ القدر کے اندر۔ اب یہ جو آیات جو ہیں، کیا یہ لیلۃ القدر سے متعلق ہیں یا لیلۃ البراءت سے متعلق ہیں؟ جو یہاں پر سورہ دخان کی شروع کی آیات جو ہیں، 25واں پارہ ہے، اس کے بارے میں کلام یہ ہے کہ یہ ہیں کس کے بارے میں۔ یہ اختلاف ضرور ہے، اور یہ اختلاف جو ہے شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب علی یہ نصف شعبان ہے ہی نہیں، لیلۃ البراءت ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، اور قرآن مجید کی جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ ان آیات سے مراد کون سی رات ہے، لیلۃ البراءت ہے یا لیلۃ القدر ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ تھوڑا سا غور کرو، اختلاف حضرت عبداللہ بن عباس کا ہو یا کسی کا ہو، اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں لیلۃ القدر سے متعلق ہیں، لیلۃ البراءت سے متعلق نہیں، نصف شعبان سے متعلق نہیں ہیں، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نصف شعبان کی رات کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر نہ مانتے ہوتے تو اس کا انکار کر دیتے، ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ قول کرنا کہ نہیں جناب یہ آیات جو ہیں یہ شب قدر سے متعلق ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شب برات کو مانتے ہیں۔ ابھی اختلاف سے اس بارے میں ہے کہ یہ آیات شب قدر سے متعلق ہیں یا شب برات سے متعلق ہیں، یہ اختلاف ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا اختلاف کرنا دونوں راتوں کے ثبوت کے اوپر نشاندہی کرتا ہے کہ وہ دونوں راتوں کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اتنی باتیں ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اب ہم حدیثوں کو پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حدیثوں سے تو ثابت ہے شب برات، برات کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جناب ہماری برات ہو جائے، بس ہماری جان چھوٹ جائے گناہوں سے، ہماری بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیں ذرا غور فرمائیے، یہاں پر یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مولا مشرک شاہد کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جمیعا نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان معظم کی نصف کی رات ہو، یعنی 15ویں شعبان ہو، تو تم کھڑے ہو جاؤ اس رات میں، قیام کرو، اور اس کے دن میں وصوموا انہارہا، اور ان کے دنوں کے اندر تم لوگ روزے رکھو۔ بس اللہ رب العالمین نے اس شب کے اندر بڑی برکتیں نازل فرمائی ہیں،
اور اپنی شان کے مطابق رب العالمین دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخشوں، کوئی رزق کرنے والا ہو تاکہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہو تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، روح المعانی کے اندر بھی ہے، دیگر اور کتب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو بچھونے پر نہ پایا تو مجھے گمان ہوا کہ میرے آقا ہو سکتا ہے کسی اور زوج مطہرہ کے بعد تشریف لے گئے ہوں۔ ان کا حضرت میں نے کہا دیکھو کدھر تشریف لے گئے؟ تو میں نے کیا دیکھا، جب میں گئی وہاں پر ہوتے ہوتے میں پہنچی تو جنت بقیع کے اندر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ قبیلہ کلب جو ہے وہ اصل میں اس کی بکریاں ہزار ہاں اس کی بکریاں تھیں جو شمار قطار میں نہیں آتی تھیں، تو اس کی بکریوں کے بالوں کے مساوی جو ہے رب العالمین بخش دیتا ہے۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس رات کی خصوصیت ہے۔ اب یہ دو حدیثیں، اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ البرات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اب اس میں جناب نہیں عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ عبادت کرنے سے کسی کو مت روکو، جو عبادت کرنے والے ہیں پہلے ہی لوگ عبادت کی طرف کم راغب ہوتے ہیں اور تم ان کو روک کر بالکل ہی عبادت کا تم صفایا کرنا چاہتے ہو کہ لوگ بالکل عبادت ختم کر دیں، تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ غور کیجئے، علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموعہ فتاوی میں یہ بات تحریر کی ہے، اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ کما کان یفعل طائفۃ من السلف واحسن۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب نصف شعبان میں اکیلا نماز پڑھے یا بعد جماعت ہو کے نماز پڑھے تو جس طرح کے ہمارے اسلاف کا طریقہ گزرا ہے فہو احسن، تو بہترین طریقہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہنا اتنی رکعتیں پڑھیں گے، اتنی دعا الولاشی پڑھنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا یہ ثابت ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ وَآثَارٌ۔ کہتے ہیں کہ نصف لیل یعنی کہ 15ویں کی شب جو ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور صحابہ کرام اور تابعین الزام کی روایات آئی ہیں جو نقل کی گئی ہیں عن طائفۃ من السلف، جو ہمارے اسلاف جو گزرے ان کی گروہ سے اور باقاعدہ نقل کی گئی ہیں، انہم کانوا یصلون فیہا، کہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ ہمیشہ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی ایک اہمیت ہے، اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آیا یہ آیات جو آئی ہیں کیا یہ لیلۃ القدر سے متعلق ہیں یا لیلۃ البرات سے متعلق ہیں، ان پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالے لیتے ہیں، ان پر روشنی ڈالے لیتے ہیں۔ پیارے بھائیو دیکھیے غور سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل یوم السلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ٹھیک ہے نا؟ شب قدر جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس کے اندر جبریل امین کا اور دیگر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس لیے سارا سلسلہ ہے۔ اب یا تو کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ جناب علی یہ لیلۃ القدر کے علاوہ فرشتوں کا نزول زمین پر نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی بات ہے۔ حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو ہیں ہر روز نازل ہوتے ہیں۔ صبح فرشتے آتے ہیں، عصر کی نماز تک رہتے ہیں صبح والے، وہ فرشتے بھی اوپر جاتے ہیں، اور پھر دیگر اور شام کے فرشتے آتے ہیں، اور جب اوپر جاتے ہیں رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ لوگوں کو ہم نے پایا کہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تھے تو فجر کی نماز میں تھے، اور جب آئے ہیں تو ابھی نماز مشغول تھے۔ تو رب العالمین کی رحمت برقرار ہے، اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی نمازی نہ ہوگا، اللہ کرنے والا نہ ہوگا، اور رب العالمین سوال کرتا رہے گا ملائکہ سے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم گئے تھے کوئی نمازی نہیں تھا، کوئی تیرا ذکر نہیں تھا، اس کے ایک عرصے کے بعد جا کر یا 40 سال کے بعد جا کر قیامت برپا ہوگی۔ تو پیارے ساتھی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتے تو ہر روز اتر رہے ہیں، تو کسی رات میں اگر خصوصیت سے کچھ مزید اتر آئے تو کون سی آفت آ گئی؟ بلکہ رحمت ہی آئے گی۔ اس کو تسلیم نہیں کرنا، نہیں جی ایک لیلۃ القدر ہی میں اترتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں اترتے، بات نہیں بنتی۔ یا تو یہ کہہ دو کہ جبریل امین جو ہے وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے۔ پیارے بھائی یہ بات بھی ثابت نہیں، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان مبارک میں آتی ہے، اس میں تو حضور کے زمانے میں بھی تو یہ رات آئی یا نہیں آئی نا؟ اس میں بھی جبریل آتے تھے، اس کے علاوہ آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اب یہ کہتے ہیں نہیں جبریل تو صرف اسی رات پہ آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے، غلط ہے، بات میں آگے نہیں آئی اب، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جبریل امین کے بارے میں یہ قول کر دینا کہ جبریل اسی لیلۃ القدر ہی میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔
اور یہ مجھے بتائیے کہ مریم علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے یا نہیں آئے؟ فتمثل لها بشرا سویا، صحیح سلام بشر بن کر آ گئے. اور انبیاء کرام کے پاس جبریل امین آتے رہے ہیں. پیارے بھائیو آپ غور کریں، اس ليلۃ القدر تو تھی نہیں، یہ تو میرے آقا کو سے ملی ہے، اس امت محمدیہ کو ملی ہے ليلۃ القدر. تو یعنی جبریل امین کا اس کے علاوہ بھی آنا جانا ثابت ہے. تو ثابت ہے تو ہم اس امت میں کیوں رک گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ یہ امت تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہے، اس میں تو زیادہ ان کا آنا جانا ہے. تو پیارے ساتھیوں اس چیز کو لے کر کے نہیں جناب جبریل امین تو اسی رات میں آتے ہیں اور جو ذکر آئے گا وہ لیلۃ القدر ہی ہو جائے گی، یہ ثبوت نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، اس بات کو ہم تسلیم ماننے پر تیار نہیں ہیں. اب دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ لیلۃ البرات کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے انسان کی بخشش ہوتی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے مساوی انسانوں کی بخشش ہوتی ہے. اندازہ کریں میرے آقا نے بات فرمائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے جس کے اندر کے باقاعدہ بخشی ہوتی ہے. اور اب ہم یہ جانتے ہیں پیارے ساتھیوں کو لیلۃ القدر کیا ہے اور لیلۃ البرات کیا ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے کہ اس میں تم عبادت کرو گے تو ایسی صورت میں تمہاری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت شمار ہوگی. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اس میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جب عبادت ہو گئی ہے تو تمہاری بخشی بھی ہو جائے گی، اسی کا ذکر نہیں ہے. ذکر اس بات کا ہے کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں عبادت کرو اور پھر رب کی رحمت پر یقین رکھو، رب ہمیں بخشے گا. اتنی عبادت ہوگی تو رب یقین بخشے گا. لیکن آپ یہ کہیں اس بارے میں کوئی نص موجود ہے کہ جناب اس کے بعد پھر بخشش ہو جاتی ہے، انسان جنتی ہو جاتا ہے، آپ کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی. یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت کی زیادتی اور ایک ہے بخشش کا ہونا. رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو تقسیم کر دیا، عبادت کرو لیلۃ القدر میں اور بخشش طلب کرو لیلۃ البرات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بخشش نہیں ہوتی، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بخشش یقیناً ذاتی عبادت جو ہے بخشش کا سبب ہے. قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بخش رہا ہے کیونکہ تم نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے. لیکن لیلۃ القدر کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ذاتی عبادت کا ذکر ہے. اس میں یہ رات جو ہے عبادت کی رات شمار نہیں ہوئی. عبادت کے اندر یہ عام راتوں کی طرح کی ایک رات ہے. عبادت کی بات نہیں ہے کہ آپ لیلۃ البرات میں عبادت کرو گے جناب کوئی اور راتوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس میں ثبوت اس بات کا ہے کہ اپنے نفس پر غور کرو کہ تم ہو کہاں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رو، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ. اب دیکھیے غور کر لیتے ہیں شب قدر کے بارے میں آپ نے سن لیا. اب دیکھیے اس پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ آیات جو ہیں لیلۃ البرات کے بارے میں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے امت کا اس بات پر مواظبت ہو گئی کہ نصف شعبان میں عبادت کر کے پھر بعد میں ہم جناب علی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور معافی مانگے تو بات بنتی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ عبادت کر کے معافی مانگی جاتی ہے نا، ایک اصول ہے نا، ایک اصول ہے. ٹھیک ہے نا؟ رب کی بارگاہ میں معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ بھائی عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں سر سجدے رکھو، معافی مانگو اور پھر رب بخش دیتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نہ عبادت نہ نماز عشاء بھی گول، فجر بھی گول اور معافی مانگی جا رہی ہے. یہ تو معافی مانگنے کا طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے نا جی. اسلام کے اندر معافی مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار تو کرو. جو تم نے پہلی عبادت تم ترک کرتے رہے ہو، اب کچھ تو کر کے دکھاؤ رب کی بارگاہ میں. بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ عبادت اس میں کرنی ہے، لیکن اس میں اصل عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ رب ہمیں بخش دے. اور اب آپ کے سامنے خلاصہ کرام میں پیش کر رہا ہوں. اس رات میں عبادت اس لیے کرنی ہے کہ رب ہمیں بخش دے، اور اس رات میں عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے اعمال میں اضافہ فرما دے. اصل میں یہ چیز سامنے آ گئی. اب بات کھل گئی نہیں کھلی؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی نہ اس میں عبادت کرنے کا انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس رات میں لیلۃ القدر کے اندر بخشش کا انکار کر رہا ہوں. انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہاں پر عبادت کرو اس لیے کہ تمہارے اعمال میں زیادہ سے زیادہ زیادتی ہو جائے، کہ زیادتی اعمال صالحہ جو ہے بخشش کا سبب بنتی ہیں، اور استغفار جو ہے یہ بخشش کا سبب بنتی ہیں. یہاں پر اس رات کی عبادت اور راتوں کی سے زیادہ نہیں ہے کہ اس رات میں عبادت کرو گے تو زیادہ ثواب مل جائے گا. نہیں، زیادہ ثواب کے لیے وہی رات ہے. اس رات میں تم جو معافی مانگو گے اس رات میں تمہاری بخشش کا ہونا زیادہ ثابت ہے. بالکل بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی پیارے ساتھیو، اب ذرا دیکھیں غور کیجیے. اب ہم غور آیات پڑھ لیتے ہیں. پروردگار نے فرمایا والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی. پیارے بھائیوں، روشن کتاب سے مراد ہم تو قرآن مجید لے لیتے ہیں، اور اقوال ہر جگہ ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. لوح محفوظ بھی ملے گا، کیا کچھ نہیں ملے گا، اور بھی ہوگا. کتاب سے مراد حضور کی ذات بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا برکت والی رات میں. اس کتاب مبین کو اس سے مراد قرآن لی جائے گی.
کہ قرآن مجید جو ہے ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے کس میں؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب علی وہ تو قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. پیارے بھائی بالکل بات ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں. اصل میں قرآن پاک کا نزول جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے میری عقل کافی نہیں ہے. اس کو اگر سمجھنا ہونا تو غزالی زمان سے کہو. پیارے ساتھیو، یہ جو نزول قرآن کا جو معاملہ بار بار آتا ہے، کبھی کسی وقت قرآن انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن میں نازل کیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو بعد میں آئی نا پیارے ساتھیو. قرآن مجید تو میرے آقا پر اقرا جب نازل ہوا تو پہلے نازل ہوا تھا. اب یہ تو اس کے اندر اتنی توجیحات ہیں کہ میں یہاں پر اس کو سمیٹ کے بیان نہیں کر سکتا ہوں. غزالی میں ہوتے تو چند جملے میں آپ کو سمجھا دیتے. مجھے تو بڑا وقت چاہیے کو سمجھانے کے لیے، آپ کو پورا دفتر کھولنے پڑیں گے. بات میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ پکی بات ہے نا، اوپر سے گزر رہی ہے. اچھا میرے ساتھیو، اب بات یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب اس رات میں قرآن کا نزول ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ لوح محفوظ پر نازل فرما رہا ہے یا لوح محفوظ سے سماع دنیا پر نازل فرما رہا ہے یا سماع دنیا سے رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اثر پر نزول کی بات فرما رہا ہے یا کچھ آیات کی بات فرما رہا ہے. یہ رب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اس طرح اب کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا کہ انا کنا منذرین، وہاں پر جو ذکر آ رہا ہے محض لیلۃ القدر میں عبادت کی زیادتی کا ذکر آ رہا ہے. وہاں پر ڈر سنانے کا معاملہ نہیں آ رہا، بلکہ وہاں پر تو یہ ہے کہ دل جمی کے سرب کی عبادت کرو کہ تمہیں زیادہ زیادہ ثواب مل جائے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں پر فیصلے کی بات آ رہی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امر من عندنا، ہماری طرف کے امر سے. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. کیا؟ رحمت من ربک، رحمت کے لیے اپنے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے رب العالمین در سنا رہا ہے، پروردگار حکمت کے فیصلے فرما رہا ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ بھیج رہا ہے رحمت کو. رحمت آ رہی ہے رب کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ رحمت کیا ہے؟ بخشش ہے رحمت. کہ کبیر قلب کے بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے بالوں کے مساوی بخشش ہوگی. اب اندازہ کیجیے، اندازہ کر لیجیے. اب اس میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب ویسے قرنی جب دعا کریں گے میری امت کے لیے تو پھر بھی اتنی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے مساوی بخشش ہو جائے گی. حضرت علی عمر بن خطاب پہنچے تھے نہیں پہنچے تھے دعا کرانے کے لیے؟ پہنچے تھے نا. حضرت علی پہنچے تھے، دعا کرائی تھی نہیں کرائی تھی؟ ٹھیک ہے نا پیارے بھائیوں، یہ روایت ساری چیزیں ثابت ہیں. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کو ہم کہتے ہیں تم نہیں مانتا نہ مان، اچھی بات ہے. تیری بخشش ویسے کرنے والے افراد میں نہیں ہوگی کیونکہ تو مانتا ہی نہیں ہے. جانی چھٹی ہم میں کوئی مزید اضافہ ہو جائے گا نا. ہمارے جو لوگ گناہگار پھر نہیں ہوتے، ایک آدھ تو نکل جائے گا، ہمارا داخل ہو جائے گا اس میں. اچھا پیارے بھائیوں، چونکہ آیات کا مفہوم جو ہے وہ برات سے متعلق ہے، اس لیے علماء اس طرف گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے لیلۃ البرات ہے اور اس میں رب العالمین کی بخشش ہے. پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ اصل میں رب کی بخشش جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے. دیکھیں فرشتے استغفار نہیں کرتے، بندے انسان استغفار کرتا ہے. فرشتوں سے جب ایسا معاملہ ہو گیا ان کے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے یہ بات کہی، یہ نہیں کہا اللہ تو ہمیں بخش دے، میں ہمیں معاف کر دے. بس نہیں آ رہی نہیں آ رہی. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. انسان کہتا ہے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. یہ کتنی بڑی خوبی کی بات ہے رب سے استغفار کرنا، کتنی بڑی خوبی کی بات ہے. استغفار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون کہاں کہاں کس کس طریقے سے استغفار کرتا ہے. ایک میرا استغفار کرنا اور آپ کا استغفار کرنا ہے، ایک غزالی جمع کا استغفار کرنا ہے، ایک ادغوث کا استغفار کرنا ہے، ایک میرے آقا کا استغفار فرمانا ہے.